اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کے لیے بہار بنائے اور ہمارے سینوں کا نور بنائے اور ہماری سعادت کا ذریعہ بنائے، اور قرآن فہمی کی اس محفل میں ہماری شرکت اور حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے درس میں سورہ نساء کی 5 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر یا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 61 تا آیت نمبر 65، ان 5 آیتوں کا کیا معنی اور مطلب ہے، اور ان آیتوں سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا نصیحت اور پیغام ہم اس سے لے سکتے ہیں، آج کے درس میں انشاءاللہ ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین مدد فرمائے۔ تو آج کے درس کی پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 61۔ آج کے درس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہر آیت میں جو الفاظ آئے ہیں تو ہم ان کے معانی کو لیں گے، لفظ بلفظ معنی پیش کریں گے، پھر اس کے بعد پوری آیت کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد تفسیر اور جو ہدایات ملتی ہیں ان کو سامنے رکھیں گے۔ تو آج کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا۔ وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالو تم آؤ، الی ما انزل اللہ اس طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وإلی الرسول اور رسول کی طرف، رأیت تو آپ دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں، المنافقین منافقوں کو، یسدون کہ وہ رکتے ہیں، عنک آپ سے، سدودا رکنا۔ یہ لفظ بلفظ معنی ہوا، اس کے بعد ہم ترجمہ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کی طرف یا رسول کی سنت کی طرف، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے کہ یہ آپ سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، منہ پھیر رہے ہوتے ہیں، دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کا حال بیان کر رہی ہے کہ جب انہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی سنت کی طرف، آپ کے فرامین کی طرف، آپ کے فیصلوں کی طرف، آپ کے ارشادات کی طرف جب انہیں دعوت دی جاتی، جب انہیں بلایا جاتا کہ آؤ قرآن و حدیث سے فیصلے لو، قرآن و حدیث سے ہدایتیں لو، نصیحتیں لو، جو اختلافات ہیں، جو تنازعات ہیں، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے، جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آؤ اللہ اور رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف، تو منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا؟ وہ اس سے دوری بناتے تھے، اس سے دور بھاگتے تھے، کتاب و سنت کے قریب نہیں آتے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور طرف چلے جاتے۔ یہ منافقین کا حال تھا، طرز عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کا یہ رویہ تھا، اور ہمیشہ سے منافقین کا یہ رویہ رہا ہے، اور تا قیامت یہ رویہ رہے گا۔ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پسند نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اس فراق میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے علاوہ دوسروں کی طرف جائیں فیصلے کرانے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے۔ تو اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے مومنوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمہیں اس رویے سے بچنا ہے، تمہارا حال اس سے مختلف ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا حال ہونا چاہیے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں اس کو بیان کیا گیا ہے
کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرمانبرداری اور پیروی کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو مومنوں کی شان یہ ہے کہ جب انہیں قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کی طرف، دینی رہنمائی کی طرف جب انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، ہم عمل کریں گے۔ اور یہ جو رویہ ہے یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ محترم حضرات، ہمارے سامنے منافقین کا بھی رویہ اور مومنین کا بھی رویہ پیش کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مومنین کے رویے کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ اس آیت پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اس آیت پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا رہنمائی کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ الحمدللہ تمام معاملات، تمام مسائل کا حل موجود ہے قرآن میں اور حدیث میں، تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ خاص طور سے جو آپس کے اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، مسائل درپیش ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف جانا چاہیے اور وہاں سے ہمیں مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس آیت پر ہم عام لوگ، یہ جو آیت ہے یہ سب کے لیے ہے، جو حکومت میں ہیں ان کے لیے بھی، جو عوام الناس ہیں ان کے لیے بھی، جو سرپرست ہیں، ذمہ داران ہیں، کسی بھی معاملے میں سب کے لیے ہے۔ ایک جگہ رہنے سے تنازع ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو وہ تفرقہ کی صورت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور قرآن حدیث کا جو بھی فیصلہ ہو ہمیں اسے مان لینا چاہیے، گرچہ وہ ہمارے موقف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ آگے اس کا بیان آئے گا۔ اس آیت پر عمل ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، خاص طور سے عام لوگ، کہ جب ہمیں دینی پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے کہا جائے، یا دین کی دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو، یا سماجی خدمات کا، سوشل ورک کا معاملہ ہو، لوگوں میں کسی طرح کی بیداری لانے کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، جو بھی خیر و بھلائی کا کام ہو، اس میں اگر حصہ لینے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے ہمیں کہا جائے تو ہمیں اس میں پیش رہنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 62، آج کی دوسری آیت، آج کے درس کی۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ فَكَيْفَ، پس کیا حال ہوتا ہے، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، بما، بدلے اس کے، قدمت، جو پیش کیا ہے، آگے بھیجا ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ثم، پھر، جاؤکا، آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا، مگر، احسانہ، بھلائی کا، و توفیقہ، اور باہم میل جول کا، باہم ملانے کا، صلح کرنے کا۔ یہ لفظ بلفظ معنی ہوا۔ اب اس کا ترجمہ ہم لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر یہ کیسی بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا اور میل ملاپ کا تھا۔ یعنی جب انہیں ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت لاحق ہوتی ہے، ان کے برے کارناموں کی وجہ سے جب ان پر آزمائش آتی ہے، جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی صورت میں آپ کے پاس آتے ہیں اور معذرت پیش کرتے ہیں، اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اور خلوص کا اظہار کرتے ہیں
اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس ہمارے جانے کا مقصد فریقین کے درمیان صلح کرانا تھا. یعنی منافقین آ کے کہتے اے اللہ کے رسول فلاں مسئلے میں ہم آپ کے پاس نہیں آئے، کسی اور کے پاس چلے گئے، تو ہمارا مقصد فریقین میں طرفین میں صلح کرانا تھا، ہماری نیت ہمارا ارادہ بھلائی کا تھا، ہمارا مقصود ہرگز یہ نہ تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں گے یا آپ سے زیادہ وہ ہمیں انصاف فراہم کریں گے، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا. یعنی وہ آ کے جھوٹی صفائی پیش کرتے، وہ جھوٹ بولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، منافقین کی پول کھل جاتی تھی وحی کے ذریعے سے. تو جب ان کی سبکی ہوتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس طرح سے جھوٹ بولتے تھے اور اپنی معذرت پیش کرتے تھے. تو وہ جھوٹے ہوتے تھے. اس میں کیوں جھوٹے ہوتے تھے؟ وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا مقصد بھلا تھا، ہم نیک مقصد سے وہاں گئے تھے، آپ کے پاس نہیں آئے تھے. بھلائی اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی اور رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق تنازعات کے فیصلے کیے جائیں اور مسائل کے حل نکالے جائیں. بھلائی اس میں ہے، صلح اس سے ہوگی، میل ملاپ اس سے ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کو درکنار کر کے اگر تنازعات کے فیصلے کیے جائیں، مسائل کے حل نکالے جائیں، تو اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہوا. اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتیں گناہوں کے نتیجے میں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین پر مصیبتیں آتی تھیں، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی دوغلی پالیسی کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آتی تھیں، اور اس لیے وہ جب مصیبتیں آتی تھیں تو نبی کے پاس جاتے تھے. تو کیا معلوم ہوا کہ بسا اوقات مصیبتیں انسان پر اس کے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہیں. اس لیے مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. گناہوں سے پرہیز کریں تاکہ مصیبتوں سے بچیں. مصیبتیں ہمیشہ آزمائش نہیں ہوتی اور گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتی، درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں ہوتی. ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبتیں گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں، سزا کے طور پر بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مصیبت میں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم صبر کریں گے، ہمارے درجات بلند ہوں گے. گناہوں سے توبہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور کالے کارناموں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کو حکم بنانا، فیصل اور جج بنانا، حاکم بنانا، تنازعات کے فیصلے کے لیے، اختلافات اور مسائل کے حل کے لیے، یہ رویہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے، منافق کی علامت ہے یہ، اور ایمان کی کمزوری کا نشان ہے. اس لیے کہ منافقین ایسے ہی کیا کرتے تھے، قرآن و سنت کے علاوہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، طاغوتوں کے پاس جاتے تھے مسائل کے حل کے لیے، تنازعات کا فیصلہ کرانے کے لیے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نفاق میں سے ہے، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، یہ منافق کی پہچان ہے. مومن کی شان ہے ہمیشہ سچ بولنا. اس آیت پر ہم کیسے عمل کریں؟ اس آیت پر ہم اس طرح سے عمل کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچیں تاکہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں نہ نازل ہوں. اور یہ کہ ہم اپنی صفائی یا بچاؤ میں جھوٹ کا سہارا نہ لیں. اور پھر یہ کہ ہم اپنی نیت اور ارادے کو ہمیشہ درست رکھیں، پاک رکھیں. اور یہ کہ ہمیشہ ہم رجوع کریں قرآن اور حدیث کی طرف. تو اس طرح سے ہم اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں. آیت نمبر 63 آج کے درس کی تیسری آیت، سورہ نساء آیت نمبر 63. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. لفظ بلفظ معنی اولئک یہ لوگ، الذین وہ لوگ ہیں جو یعلم اللہ اللہ جانتا ہے، ما جو کچھ ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فاعرض تو آپ اعراض کریں، دوری بنائیں، عنہم ان سے، وعظہم اور ان کو نصیحت کریں، وعظ کریں، وقل لہم اور آپ ان سے کہیں، فی انفسہم ان کے دلوں میں، قولا بلیغا اثر کرنے والی بات، قول بلیغ کہیں. یہ لفظ بلفظ معنی ہوا. اس کا ترجمہ اب ہم لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے بھید کو اللہ بخوبی جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، چشم پوشی کیجئے، نظر انداز کیجئے انہیں، اور انہیں نصیحت کیجئے،
اور انہیں وہ بات کہیے جو ان پر اثر کرنے والی ہو، ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ یعنی کہ یہ جو آیت ہے انہی منافقین کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں کے نفاق کو اور بدنیتی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہم اس پر ان کو واقعی سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مصلحت کا تقاضا یہ ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ ابھی انہیں کوئی سزا نہ دیں، آپ ابھی ان کا مواخذہ نہ کریں، ان سے درگزر کریں، نظر انداز کریں، اور ان کا جو ظاہر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے معافی تلافی سے کام لیں، لیکن واعظ و نصیحت کرتے رہیں، اور قول بلیغ کے ذریعے، اثر کرنے والی باتوں کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی کوششیں جاری رکھیں۔ ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دل میں اتر جائے، جس سے ان کی سوچ بدل جائے، ان کے دل میں اللہ کا خوف سما جائے۔ جیسے کہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نفاق کا انجام بہت برا ہوتا ہے، ظاہر و باطن کا فرق، اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے، اور یہ کہ منافقین اور کفار و مشرکین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے ترغیب بھی دیں اور ترہیب بھی کریں، اچھی باتیں کہہ کر انہیں نصیحت کریں، اور اللہ کا خوف دلا کر بھی انہیں نصیحت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کے پیش نظر جو اندرون خانہ دشمنان ہوتے ہیں، ان کی سازشوں کو عفو و درگزر اور واعظ و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے بھی ناکام بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور ایمان والوں کو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اگر حالات کا یہ تقاضا ہو کہ ہم جانتے ہیں اندرون خانہ ہمارے فلاں فلاں دشمن ہیں، لیکن حالات نامساعد ہیں، تو ایسی صورت میں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، واعظ و نصیحت سے کام لینا چاہیے۔ حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ یہ آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ منافقین ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سازشوں کو ناکام بنانے کا یا راہ راست پر لوگوں کو لانے کا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں منافقین کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کے جیسا ہی برتاؤ کیا جائے گا ظاہری چیزوں میں، ظاہری معاملات میں۔ لہٰذا اس دنیا میں منافقین کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ اسلام دشمنی کا کھلم کھلا اعلان نہ کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض منافقین کے قتل کی اجازت مانگی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور کیا فرمایا کہ لوگوں میں غلط پیغام جائے گا، لوگوں میں غلط میسج جائے گا کہ دیکھو محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں ہی کو قتل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ منافقین بہرحال ظاہراً مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، تو ظاہراً تو مسلمانوں جیسا کام کرتے تھے، ہاں باطن میں کفر تھا، نفاق تھا، چھپا ہوا تھا، لیکن عام لوگوں کی نظر میں وہ مسلمان ہی تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منافقین کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ مصلحت اور حکمت کا تقاضا تھا۔ تو حکمت کا تقاضا یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ اختیار کیا، ورنہ اگر منافقین پر تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی جائے تو اس کی زد میں بہت سے مومنین بھی آ سکتے ہیں، ایمان والے بھی آ سکتے ہیں، عام لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بہرحال نفاق کا جو معاملہ ہے وہ دل کا معاملہ ہے، ہم پر وحی نازل نہیں ہوتی، ہمارے سامنے انسان کا ظاہر جو ہوگا اسی پر ہم حکم لگائیں گے۔ تو کوئی کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسلامی شاعر کو اختیار کرتا ہے تو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اور دنیا میں مسلمانوں جیسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ ہاں اگر واقعی منافق ہیں وہ تو اللہ رب العالمین ان سے نپٹے گا، ان کا انجام برا ہوگا، کافروں اور مشرکوں کے جیسا، وہ جہنم رسید ہوں گے، لیکن دنیا میں بہرحال ان کا معاملہ مسلمانوں کے جیسا ہوگا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے دین لوگوں سے دوری بنا کر رکھنی چاہیے۔ جاہل قسم کے لوگ، اوباش قسم کے لوگ ہر سماج اور معاشرے میں ہوتے ہیں، شریر، بدماش، بے دین لوگ، جاہل لوگ، جنہیں تمیز نہیں ہوتی اچھے برے کی۔ تو ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھنا چاہیے، اس معنی میں کہ ان کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وقت گزارنا، ان سے دوستی کرنا
یہ جائز نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی اصلاح نہ کی جائے گی، انہیں سمجھایا نہیں جائے گا۔ دعوت و تبلیغ کا، واضح و نصیحت کا اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو گرچہ ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی، لیکن انہیں نصیحت کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ اس آیت پر ہم اس طرح سے بھی عمل کر سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو اس قسم کے لوگ ہیں، جاہل اور بدتمیز قسم کے لوگ، بے دین لوگ، بے عمل لوگ، تو ان تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ انہیں نصیحت کریں۔ اس آیت پر اس طرح سے بھی ہم عمل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی نیتوں کو اور ارادوں کو پاک رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال پر مطلع ہے۔ آیت نمبر 64، سورہ نساء آیت نمبر 64، آج کے درس کی چوتھی آیت۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ہر لفظ کا معنی پہلے لے لیتے ہیں۔ وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی رسول، الا، مگر، لیطاع، اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ولو، اور اگر، انہم، بلا شبہ وہ لوگ، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤکا، آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور مغفرت طلب کرتے ان کے لیے رسول، لوجد اللہ، تو پاتے وہ اللہ کو، توابا، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، نہایت مہربان۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اور ہم نے ہر ایک رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، پیروی کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی گناہ کا کام کیا، تو آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس آنا چاہیے اللہ کے رسول، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ مغفرت طلب کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو اللہ کے رسول، یہ گناہ گار لوگ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ اس آیت میں رسول کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو کیوں بھیجا، اس کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما ہے، تو وہ مصلحت یہاں بیان کی گئی ہے رسولوں کے بھیجے جانے کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت و فرما برداری، پیروی۔ رسول کو اللہ اس لیے بھیجا کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی بات مانی جائے۔ رسول کے بھیجے جانے کا مقصد صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس پیغام پر کیسے عمل کیا جائے گا، اس کو لوگوں کے ساتھ کر کے دکھانا ہے، یہ رسول کا کام ہے، تاکہ قوم اور امت کے جو افراد ہیں وہ اسی طرح سے اس پیغام پر عمل کریں رسول کو دیکھ کر۔ تو رسول کے بھیجے جانے کا یہ مقصد ہے، صرف یہ نہیں کہ پیغام پہنچا دو۔ اگر صرف اللہ کو پیغام پہنچانا مقصود ہوتا تو کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دیتا، لیکن اللہ نے انسانوں ہی میں سے رسول کو بھیجا انسانوں کے پاس، تاکہ وہ رسول جو کہ انسان ہیں لوگوں کے سامنے کر کے دکھائے، تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو عمل کرنا۔ نمونہ اور آئیڈیل بنتے ہیں رسول امت کے لیے۔ امت کا کام کیا ہے؟ امت کا کام یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے رسول کو بھیجا، اس مقصد کو پورا کریں، یعنی رسول کو فالو کریں، رسول کی پیروی کریں، رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت و فرما برداری، رسول کی پیروی کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ رسول کی اطاعت و پیروی کا کیا مطلب ہے؟ جس مقصد کے تحت رسول کو اللہ نے بھیجا، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کی جائے۔ رسول نے جس طرح سے اللہ کی عبادت کی، جس طرح سے عبادت کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے، یہ رسول کی پیروی میں داخل ہے۔ اسی طرح سے رسول کی تصدیق کی جائے، رسول نے جو بھی خبریں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی باتیں بتائی ہیں، قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، جو بھی پیشن گوئیاں کی ہیں، فتنوں کے بارے میں بتایا ہے، گزشتہ واقعات کے بارے میں بتایا ہے، مستقبل کے بارے میں بتایا ہے، غیب کے بارے میں اللہ کے حکم سے بتایا ہے، تو ان تمام باتوں کو سچ مانا جائے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جس سے بھی منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے۔ اسی طرح سے رسول کی حدیث پر بھی ایمان لایا جائے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، جس طرح سے قرآن وحی ہے، جو حدیث صحیح ہے اس کے اللہ کے وحی ہونے پر ایمان لایا جائے۔
اور اس کو حجت مانا جائے دین میں، جیسے قرآن حجت ہے، صحیح حدیث بھی حجت ہے، اور واجب القبول اور واجب العمل مانا جائے حدیث کو، جیسے قرآن کی آیتیں واجب القبول اور واجب العمل ہیں، اسی طرح صحیح حدیثیں بھی واجب القبول واجب العمل ہیں۔ اور اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث کا انکار یہ اطاعت رسول کا انکار ہے، اور اطاعت رسول کا انکار یہ کفر ہے، نفاق ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ آج بہت سارے منکرین حدیث پیدا ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے سبق ہے اس کے اندر کہ انکار حدیث یہ اطاعت رسول کا انکار ہے، جو کہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر رسول کے اگر رسول کی حدیث کو آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ رسول کو رسول نہیں مانتے ہیں، پھر رسول کے بھیجانے کا مقصد ہی کیا ہوا؟ اطاعت رسول میں یہ بھی داخل ہے کہ رسول نے جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھا جائے، اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام مانا جائے، جس کو کار ثواب کہا ہے اس کو کار ثواب مانا جائے، اور جس کو گناہ قرار دیا اس کو گناہ سمجھا جائے۔ اطاعت رسول میں یہ بھی داخل ہے کہ رسول کے اخلاق اور سلوک کو اپنایا جائے اپنی عملی زندگی میں، رسول کے جو اخلاق تھے، رسول کا جو حسن سلوک تھا، اس کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں، یہ اطاعت رسول میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کی جائے، آپ کے بتائے ہوئے رہنما اصول پر عمل کیا جائے، تمام معاملات میں آپ کی سیرت سے رہنمائی لی جائے، یہ سب اطاعت رسول میں داخل ہے، اور اس سب کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کے بجائے کاہنوں اور طاغوتوں کو اپنا فیصل ماننا، اپنا حاکم ماننا، اپنا جج ماننا، یہ نفاق ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ، جیسا کہ منافقین نے کیا تھا، اور یہ موجب عذاب ہے۔ رسول کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جانا معاملات کے حل کے لیے، تنازعات کے فیصلے کے لیے، یہ نفاق ہے اور عذاب کا موجب ہے، اور اس سے تائب ہونا ضروری ہے، توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ نے توبہ اور استغفار کا حکم دیا منافقوں کو کہ انہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر، گناہ کیا۔ کون سا گناہ کیا؟ رسول کو چھوڑ کر غیروں کے پاس گئے فیصلہ کرانے کے لیے، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ ان کو آ کر توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ اور استغفار بڑے سے بڑے گناہ کو مٹا دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ توبہ اور استغفار سے بڑا بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں منافقوں کو اللہ نے کہا کہ جاؤ توبہ استغفار کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ نفاق یہ کفر اور شرک کے درجے میں آتا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اگر انسان سچی توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، اور چاہے کتنے ہی دنوں سے کرتے چلے آ رہے ہوں، گناہوں کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ مغفرت کے لیے صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لینا ضروری ہے اور یہ کافی ہے، لیکن یہاں پر رسول کے پاس آنے کا کیوں حکم دیا توبہ استغفار کے لیے؟ چونکہ آیت کا تعلق منافقین کے ایک خاص واقعے سے ہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے بجائے کاہنوں اور طاغوتوں کے پاس جا کر اپنا فیصلہ کروایا، ان کو اپنا فیصل مانا، تو اس طرح سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ انہوں نے ہلکے میں لیا۔ تو اس لیے اس کے ازالے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی تاکید کی گئی، ورنہ عام حالات میں توبہ اور استغفار کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور وہاں پر جا کر اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا اور کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے، منافقین کو یہاں پر کہا گیا ایسا کرنے کے لیے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں اور اس طرح کا واقعہ نہیں آتا ہے کہ صحابہ کرام رسول کے پاس گئے ہوں اور وہاں جا کر توبہ استغفار کیا ہو اور رسول نے بھی ان کے لیے توبہ استغفار کیا ہو۔ باضابطہ اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ رسول کے پاس جانا ضروری ہے توبہ استغفار کے لیے، ورنہ تو مغفرت نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض اہل بدعت یہ کہتے ہیں، بدعتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے پاس آ کر مغفرت کی طلب کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آ کر مغفرت طلب کرنا تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ سمجھتے ہیں، جیسے موت سے پہلے آپ زندہ تھے، حیات سے تھے دنیا میں، ویسے موت کے بعد بھی آپ کو وہ باحیات سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف ایک حجاب، ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں تحریف معنوی ہے، یہ قرآن کریم میں رد و بدل کرنا ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں قرآن اور حدیث کی دلیلیں موجود ہیں،
اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے کہ رسول اب بھی دنیا میں ویسی ہی حیات سے ہیں جیسے وفات سے پہلے سے تھے۔ اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کے لیے رسول کے پاس آنے کا جو حکم تھا وہ رسول کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ سیاق سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب آپ سے کچھ نہیں مانگا جا سکتا، کیونکہ رسول کی وفات کے بعد آپ سے کچھ مانگنا یا آپ کی قبر پہ جا کے کچھ مانگنا یہ شرکی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح کا کوئی معمول نہیں تھا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جا کر دعا نہیں مانگتے تھے یا مغفرت نہیں طلب کرتے تھے، یا اللہ کے رسول سے نہیں کہتے تھے کہ ہمارے لیے مغفرت طلب کر دیجیے۔ اس لیے اہل بدعت کا اس آیت سے دلیل پکڑنا اور اللہ کے رسول کی قبر پہ جا کے دعا مانگنا یا مغفرت طلب کرنا اللہ کے رسول سے، یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، یا اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی سنگینی کو، خطرناکی کو ہم سنجیدگی سے لیں، سیریس لیں، اور فوراً بارگاہ الہی میں آ کر توبہ کر لیں۔ اسی طرح سے اگر رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم رسول کی پیروی کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، تواب اور رحیم۔ تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم یعنی رحم کرنے والا۔ اللہ کے ان دو ناموں پر ایمان ہے ہمارا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ دو صفت پیدا کریں۔ کیا؟ معاف کر دینا اور رحم دلی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تو اگر کوئی ہمارے حق میں غلطی کر بیٹھے اور وہ آ کر معذرت پیش کرے، غلطی مان لے، تو ہمیں کھلے دل سے معاف کر دینا چاہیے اور ہمیں بھی رحم دل ہونا چاہیے۔ تو اس آیت پر ہم اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65، آج کے درس کی آخری آیت، 5ویں آیت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہر لفظ کا معنی ہم جان لیتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ، بس قسم ہے تیرے رب کی یا آپ کے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو حاکم مان لیں، جج اور فیصل تسلیم کر لیں، فیما، اس میں جو شجرہ اختلاف ہو جائے، بینہم، ان کے آپس میں، ثم پھر لا یجدو، نہ پائیں، نہ محسوس کریں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی حرج، کوئی تنگی، مما قضیتا، اس سے جو آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا، اور تسلیم کر لیں، مان لیں، تسلیما، کھلے دل سے، خوشگواری کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ پس قسم ہے آپ کے رب کی، لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافی معاملات میں، اپنے تنازعات میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف نہ محسوس کریں، کوئی تنگی نہ محسوس کریں، اور پورے طور سے اسے تسلیم کر لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہیں مان لیتا، اپنا جج نہیں مان لیتا۔ اس لیے کہ آپ کا فیصلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ربانی فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ ہے، جس کے برحق ہونے کا دل میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور عمل کے ذریعے سے بھی اس پر ایمان رکھنے کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔ ایمان ہے تو عمل کر کے اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کا ظاہر اور باطن، یعنی اندر اور باہر، رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لے، اور اللہ کی حقانیت کے بارے میں، اور اس کی حقانیت کے بارے میں، رسول کا فیصلہ برحق ہے، اس بارے میں دل کے کسی بھی گوشے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انصاری سے کھیت کو سیراب کرنے والے پانی کے بہاؤ کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے یہ کہا کہ اے زبیر، زمین سیراب ہو جانے کے بعد اپنے پڑوسی کی طرف، یعنی اس انصاری کی طرف پانی کھول دو۔ یہ سن کر انصاری نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ایسا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں؟ اس پر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس انصاری صحابی کو ایسا لگا، چونکہ فیصلہ بظاہر زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا، تو ان کو ایسا لگا کہ رشتہ دار ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ایسا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کا چہرہ جو ہے نا اس کے اوپر ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد کہا کہ اے زبیر، ایسا کرو کہ زمین کو سیراب کرو اور پانی کو روک رکھو، یہاں تک کہ پانی تمہاری زمین کی دیوار سے لگ جائے۔ گویا کہ آپ نے زبیر کو یہاں پر بالکل صاف طور پر کہہ دیا کہ پورا حق اپنا لے لو، حالانکہ پہلے آپ نے دونوں کو ایک ایسا مشورہ دیا تھا کہ جس میں انصاری کی بھی رعایت کی گئی تھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا تھا، تو اہل علم کہتے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول کا جو بھی فیصلہ ہو اس کو مان لینا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ مان لینا چاہیے۔ آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا تھا،
تو یہودی نے کہا تھا کہ ہم فیصلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے، اور منافق نے کہا تھا کہ نہیں، ہم کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ رسول کی بارگاہ میں فیصلہ ہو گیا، اس کے باوجود وہ منافق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرانے کے لیے گیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ بات ایسی ہے تو آپ نے منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہ مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ جو پہلا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ثابت ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ شرطیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، رسول اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا۔ نمبر 2، دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ کا فیصلہ برحق ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث بھی اس آیت کے ضمن میں آتی ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ رسول اللہ کی ہر صحیح حدیث کو قبول کرے اور مسلکی تعصب کی وجہ سے کسی حدیث کو رد نہ کرے، ورنہ اس آیت میں جو وعید مذکور ہے ایسے شخص کو بھی شامل ہو سکتی ہے۔ ڈرنا چاہیے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف کرنا تو دور کی بات، دل میں حرج اور تنگی بھی محسوس کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ یہ آیت منکرین حدیث کے ساتھ، یعنی جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، جو مسلکی تعصب میں آ کر اپنے امام کے قول کے مقابلے میں صحیح حدیث رسول کو قبول کرنے میں حرج اور تنگی محسوس کرتے ہیں، بلکہ بعض تو کھلے لفظوں میں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں حدیث کو، ہمارا مسلک ہمارا امام، اور حدیث کو درکنار کر دیتے ہیں کھلے طور پر۔ اور بعض لوگ کھلے طور پر تو انکار نہیں کرتے، لیکن بہت دور کی تعویل کرتے ہیں، بہت دور کا معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں تاکہ اپنے امام اپنے مسلک کی بات رہ جائے، گرچہ حدیث کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ تاقی نسیاں کے حوالے ہو جائے۔ تو اس طرح سے حدیث کو مسترد کرنا یا حدیث کی مذموم تعویل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی اس آیت کے ضمن میں آئے گا۔ لہٰذا اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حدیث رسول کی جو ہے نا تعویل کرتے ہیں یا اس کو کسی بہانے مسترد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی اس آیت کی زد میں آ سکتے ہیں، اس آیت میں جو وعید بیان کی گئی ہے اس کی زد میں آ سکتے ہیں، جو سماج اور معاشرے میں رائج یا رواج پذیر غلط رسومات یا باپ دادا کی اندھی تقلید یا اپنی یا اپنوں کی خواہشات کی غلامی میں نبوی تعلیمات کو درکنار کر دیتے ہیں۔ ہمارے سماج و معاشرے میں آئے دن یہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کچھ کہتی ہے، اللہ کے رسول کی سیرت میں کچھ اور رہنمائی کی گئی ہے اس معاملے میں، لیکن ہمارا سماج اور معاشرہ یہ کہتا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کی خواہش یہ ہے، ہماری طبیعت یہ ہے، اور اس طرح سے کر کے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس آیت میں جو وعید آئی ہے اس کی زد میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ آخر میں اس آیت پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کو ہم ضائع نہ ہونے دیں، کمزور نہ ہونے دیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول کے فیصلوں کو مان کر، رسول کی حدیثوں پر ایمان رکھ کر اور رسول کی رہنمائی کو قبول کر کر۔ اسی طرح سے دین اور دنیا کے تمام معاملات میں، خاص طور سے ان مسائل میں جن میں آپس میں تنازع ہو جاتا ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی انا کو چھوڑ دیں اور رسول کی تعلیمات کی طرف رجوع کر لیں۔ رسول کے بتائے ہوئے جو رہنما اصول ہیں ان کی روشنی میں ہم فیصلہ کر لیں اور مسائل کو حل کر لیں، گرچہ ہمارے موقف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن عدل انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم رسول کے فیصلے کو، رسول کی حدیث کو مان لیں، خوش دلی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ، اور ناگواری محسوس نہ کریں۔ اس طرح سے ہم اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس تمام ہوتا ہے، اور یہاں عشاء کی اذان بھی اب ہونے ہی والی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو آج کے درس سے، آج کی آیتوں سے جو ہدایتیں ملی ہیں، جو نصیحتیں ملی ہیں، جو پیغامات اور جو اسباق حاصل ہوئے ہیں، ان کو کھلے دل سے مان لینے کی، قبول کر لینے کی، اور ان پر عمل کرنے کی، اور دوسروں تک ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر شیخ افتخار صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم لوگ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پہنچانے کے لیے۔ سامعین، ہم لوگ کا یہ پروگرام ہر ہفتے ہر سنڈے کو ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے کو ہم لوگ ملیں گے اسی وقت میں اگلی آیت 5 آیتوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ افتخار صاحب کا بھی اور سارے سامعین کا، جی آپ کا، تمام انتظامیہ کا، اور تمام سامعین اور حاضرین ناظرین سب کا شکریہ۔ اللہ خیر و برکت عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔